ایک نسخہ بھی آپ کو دیتا چلوں تاکہ اس نسخے سے آپ کی مشکلات دور ہوں. اور آج کا نسخہ میں انشاءاللہ دینا چاہتا ہوں اہل بیت کا وہ سپر پاور نسخہ جس کے ذریعے سے کینسر تک کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. جتنی بڑی بیماری ہو, بڑی سے بڑی بیماری ہو, ایڈز کی بیماری ہو, کینسر کی بیماری ہو, یا کوئی بھی کورونا کی بیماری ہو, جو بھی خطرناک سے خطرناک ترین بیماری ہو, نماز فجر کے بعد 7 دن تک اس پہ عمل کرو. کمال کا نسخہ ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, دیکھیے اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن بناتے ہیں. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اہل بیت کے نسخے مردے کو زندہ کرتے ہیں. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. ہم نے دیکھا مشہد میں ایک مومن نے معجزہ سنایا. اس نے کہا مولا رضا کے حرم میں ہم گئے, ایک آدمی کا ہاتھ نہیں تھا, اس نے فقیری کی, اس کا ہاتھ نکل آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5ویں سورے کی 55ویں آیت قیامت کے دن تک کے لیے ہر دشمن علی کے منہ پہ تماچا ہے. کمال کی آیت ہے, بہترین آیت ہے. شیعہ بچے بچے کو یاد ہے کہ خالق کائنات دشمنان علی کو کہہ رہا ہے, اے علی سے جلنے والوں, اے علی سے دشمنی کرنے والوں, تم سمجھ رہے ہو کہ تم میٹنگیں کر کے علی ولی اللہ کو مٹا سکتے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو کہ تم میٹنگیں کر کے علی ولی اللہ کو ختم کر سکتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے, 5ویں سورے میں کہہ رہا ہے, 55ویں آیت میں کہہ رہا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ کہہ رہا ہے, اے دشمن علی, جب تک اللہ اللہ ہے, جب تک نبی نبی ہے, تب تک علی ولی ہے. دشمن علی, اللہم صلی علی عجل. اے دشمن علی, تم سمجھ رہے ہو کہ تم علی ولی اللہ کو پاکستان سے نکال دو گے؟ صرف آج کے لیے نہیں, قیامت تک اللہ گارنٹی دے رہا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ. علی کا ذکر رسول کے ساتھ اور خدا کے ساتھ کر کے اللہ نے بتایا, جب تک خدا ہے تب تک علی ہے, جب تک نبی ہیں تب تک علی ہیں. مگر آج دشمن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سے علی ولی اللہ کو نکال دو, نعوذ باللہ. تو اذان محترم میں اس دشمن کو یہ جواب دوں گا, اے دشمن علی, اے دشمن علی, کیا تو سمجھتا ہے تیرے کہنے پر علی ولی اللہ ختم ہو جائے گا؟ اے دشمن علی, اگر تو مسلمان ہے, جب تک تو مسلمان ہے, جب تک تو قرآن کو مانتا ہے, تو تب تک تو علی ولی اللہ کا انکار نہیں کر سکتا. جب تک تو قرآن کو مانتا ہے تو علی ولی اللہ کا انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, انما ولیکم اللہ ہو, میری ولایت کا اعلان کرو. تو سارے مسلمانوں نے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا, میری ولایت کے بعد میرے رسول کی ولایت کا اعلان کرو. اللہ نے کہا ورسولہ, تو سارے مسلمانوں نے کہا محمد رسول اللہ. بھائی اذان محترم, آیت جاری ہے, مسلمان رک گیا. آیت تو رک گیا, آیت تو جاری ہے, مسلمان رک گیا. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ, ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا ورسولہ, سارے مسلمانوں نے کہا محمد رسول اللہ. بھائی آیت رکتی ہم بھی رک جاتے, مگر آیت رکی نہیں. آیت نے کہا حالت رکوع میں زکات دینے والے علی کی ولایت کا بھی اعلان کرو. تو ہم نے کہا علی ولی اللہ. ہم نے اپنی اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجہم. اے دشمن علی, تو آج علی والوں پہ اعتراض کر رہا ہے, تو آج علی والوں کی اذان میں علی ولی اللہ کو دہشت گردی کہہ رہا ہے. ہاں بھائی, تو سمجھ نہیں رہا علی ولی اللہ سے لڑنا حقیقت میں خدا سے لڑنا ہے.
علی ولی اللہ سے لڑنا حقیقت میں خدا سے لڑنا. اچھا ایک بات میں اور آپ کو کہتا چلوں, ایک کلیریفیکیشن, یہ لوگ جو علی ولی اللہ کا انکار کرتے ہیں نا, یہ سنی نہیں ہے, یہ نہ سمجھیے گا ان کو سنی کے ساتھ ایک نہ کیجیے گا, یہ سنی نہیں ہیں, یہ کچھ اور ہیں, یہ دشمن علی ہیں. ہمارے سنی بھائی علی ولی اللہ کو مانتے ہیں, ہمارے سنی بھائی تو بھائی, بلکہ سنیوں کے علماء جو ہیں وہ علی ولی اللہ کو مانتے ہیں, نہیں بلکہ سنیوں کے امام ہیں. امام شافعی کہتے ہیں میں تب تک جنت میں جا نہیں سکتا جب تک آل نبی شفاعت نہ کرے. کون؟ امام شافعی کہہ رہے. ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں, وہ علی ولی اللہ کا انکار نہیں کرتے, یہ دشمنان علی کچھ اور ہیں, نہیں معلوم کہاں سے آ گئے, نہیں معلوم کون ہیں, مگر جو سنی بھائی ہیں وہ علی ولی اللہ کو مانتے ہیں. اور کیوں نہ مانے, اور کیوں نہ مانے, جب کتابوں کو اٹھاتے ہیں, جب حدیث رسول کو پڑھتے ہیں تو رسول بھی یہی کہتے ہیں جسے جنت میں جانے کا شوق ہے تو جنت کے در پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کیوں نہ مانے, کیوں نہ مانے, جب کتاب اٹھائی اپنی اور رسول کی حدیث دیکھی تو رسول نے کہا بھائی جنت میں اگر جانا ہے تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے علی ولی اللہ. اسی لیے کہ اہل سنت کے خطیب تھے, مولانا تھے, انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا لوگوں جنت میں اگر جانا ہے تو سنو جنت میں جانے کی شرط کیا ہے. شیعہ عالم نہیں, اہل سنت کے عالم ہیں. انہوں نے کہا بھائی قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب ہوگا. بھائی یہاں تک بات بالکل صحیح ہے. اور پھر اگر تمہارے گناہ زیادہ ہوں گے تو جہنم میں جاؤ گے, یہ بات بھی صحیح ہے. تمہارے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو تم جنت کی طرف جاؤ گے, گناہ نہیں ہوں گے تو تم جنت کی طرف جاؤ گے. اب اہل سنت کے عالم کہتے ہیں کہ بھائی حساب کتاب ہو جائے گا اور تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا, اب تم جنت کی طرف جاؤ گے تو راستے میں جنت جانے سے پہلے ایک پل ہوگا جس کا نام پل صراط ہوگا, اور یہ سنی عالم دین کہتے ہیں وہ بال سے نازک تلوار سے تیز ہوگی. اتنے زیادہ جنتی اتنی نازک پل سے کیسے گزریں گے؟ تو اہل سنت کے عالم نے کہا پہلے ہمارے پہلے خلیفے گزریں گے, پل تھوڑا سا کھلے گا مگر ابھی تک سارے جنتی نہیں جا سکیں گے. پھر دوسرے خلیفے گزریں گے, پل تھوڑا سا کھلے گا مگر ابھی بھی سارے جنتی نہیں جا سکیں گے. پھر تیسرے خلیفے گزریں گے, پل تھوڑا سا کھلے گا مگر ابھی تک سارے جنتی جنت میں نہیں جا سکیں گے. اب اہل سنت کے عالم کہتے ہیں آخر میں اللہ کہے گا اے علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہک, اب آپ پل صراط سے گزریے. اب اہل سنت کے عالم کہتے ہیں اب آخر میں علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ اپنا قدم پل صراط پہ رکھیں گے, اللہ پوری پل کو کھول دے گا, سارے مومن جنت میں جائیں گے. اتنا کہنا تھا, تقریر میں سے ایک ملنگ نے کھڑے ہو کر کہا بھائی اتنا انتظار کیوں کروا رہے ہو, پہلے ہی علی کو گزار دو. اتنا انتظار کیوں کرا رہے ہو, یعنی اتنا تو مان لیا نا ہمارے بھائیوں نے کہ بغیر علی جنت نہیں جا سکتے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. آل محمد وعجل فرجہم, کہ شاعر کہتا ہے گر دل میں کدورت ہے ولی ابن ولی کی, کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی, وہ سامنے دوزخ ہے تو اس سمت نکل جا, جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی. ایک نسخہ بھی آپ کو دیتا چلوں تاکہ اس نسخے سے آپ کی مشکلات دور ہوں, اور آج کا نسخہ میں انشاءاللہ دینا چاہتا ہوں اہل بیت کا وہ سپر پاور نسخہ جس کے ذریعے سے کینسر تک کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. کمال کا نسخہ. اب انشاءاللہ یہ گفتگو کل ہم کنٹینیو کریں گے ناز والی. میں تو آج پوری ختم کرنا چاہ رہا تھا لیکن آج وقت بہت قلیل ہے, مسائل بھی پڑھنے ہیں اور نسخہ آپ کو جلدی سے ہدیہ کروں اور انشاءاللہ مسائل کی طرف پڑھیں. دیکھیے اہل بیت کتنے کریم ہیں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لتراب مقدم الفدا مولا کا نسخہ ہے, کمال کا نسخہ, سپر پاور نسخہ.
ہے تو 7 دن کا، مگر بعض کو 40 دن لگے، بعض کو 1 سال لگا، جو ہمارا پرسنل تجربہ ہم نے دیکھا اس کے بعد ان کو نتیجہ ملا۔ مگر مولا نے کہا 7 دن کا نسخہ ہے۔ کیا نسخہ ہے؟ کہا جتنی بڑی بیماری ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، ایڈز کی بیماری ہو، کینسر کی بیماری ہو، یا کوئی بھی کورونا کی بیماری ہو، جو بھی خطرناک سے خطرناک ترین بیماری ہو، نماز فجر کے بعد 7 دن تک اس پہ عمل کرو۔ کمال کا نسخہ ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیے اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن بناتے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے نسخے مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم نے دیکھا مشہد میں ایک مومن نے معجزہ سنایا، اس نے کہا مولا رضا کے حرم میں ہم گئے، ایک آدمی کا ہاتھ نہیں تھا، اس نے فقیری کی، اس کا ہاتھ نکل آیا۔ کیا دنیا میں ایسی چیز کبھی دیکھی آپ نے؟ مگر در اہل بیت پہ ایسی چیز دیکھی۔ کیا وہ واقعہ بھول گئے؟ اس شخص نے جس نے گناہ کیا تھا، جس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر مولا نے اسی کا ہاتھ واپس اسے دے دیا۔ اہل بیت کا در ایسا در ہے جہاں ناممکن ممکن ہوتا ہے، مگر ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ جب اہل بیت سے مانگو نا، جب اہل بیت سے فقیری کرو نا، تو جس زبان سے مانگ رہے ہو اس سے گناہ نہ ہو، تمہارے کان گناہوں سے پاک ہوں، تمہاری آنکھیں گناہوں سے پاک ہوں، تمہارے ہاتھ گناہوں سے پاک ہوں، تمہارے ساتوں اعضاء گناہ سے پاک ہوں۔ یہ جو میں نے کہا نا، اس نسخے میں بعض کو 7 دن میں نتیجہ ملا، بعض کو 40 دن، بعض کو 1 سال۔ کیونکہ انسان بعض گنہگار ہوتے ہیں، خطاکار ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے غیبت کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جھوٹ سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی، ایک لقمہ حرام سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ 7 دن کا نسخہ، مگر بیمار کرتے رہیں جب تک انشاءاللہ شفا ملے۔ کیونکہ جیسے میں نے کہا، ہماری زبانیں اتنی پاک نہیں، ہمارے کان گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہاں مجلس سنتے ہیں، مجلس کے بعد گانے سنتے ہیں، یہاں ہاتھ سے ماتم کرتے، پھر اسی ہاتھ سے نعوذ باللہ کبھی کبھار خیانت کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم پاک نہیں ہوتے گناہوں سے، تو ہماری دعاؤں کا اثر کم ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں دعاؤں میں اثر بہت زیادہ ہو جائے، 7 اعضاء پاک ہوں اور دعا مانگیں، دیکھیے اثر کتنا ہوتا ہے۔ مولا کا 7 دن کا نسخہ، کینسر جیسی بیماری کا علاج، خطرناک ایڈز جیسی، کرونا جیسی جتنی بڑی خطرناک بیماریاں دنیا میں، ان سب سے نجات ملے گی۔ کیا فرمایا؟ نماز فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد زمزم کا پانی اٹھاؤ یا بارش کا پانی، اگر دونوں نہیں مل رہے تو کوئی نارمل پانی اٹھا لو، زمزم کا پانی یا بارش کا پانی، اس پہ 100 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، پھر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، پھر 70 مرتبہ توحید، 70 مرتبہ ناس، 70 مرتبہ فلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور 70 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک، اور آخر میں بھی 100 مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہر روز اس پانی پہ دم بھی کرے مریض، پیے بھی، اور جہاں تکلیف ہے وہاں لگائے بھی، اور نا امید نہ ہو، یقین کامل سے مانگے، اعضاء پاک ہوں گے تو 7 دن میں شفا ملے گی بڑی سے بڑی بیماری سے۔ لیکن اگر گناہوں میں انوالو ہوگا انسان، تو کسی کو 40 دن ہم نے دیکھا لگا، کسی کو 1 سال لگا، لیکن 1 سال کے بعد اس کو شفا ایسی ملی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اہل بیت کے در سے ہر شے ملتی ہے۔ خدا را اہل بیت کے در پہ یقین سے آئیے، اور اہل بیت کے در پہ طاہر بن کے آئیے۔